غموں کی دھندلاہٹ میں امید کے چراغ جلا لو، زندگی کی اس راہ میں خود کو مضبوط بناؤ۔ مشکلیں آئیں گی ضرور پر ہمت نہ ہارنا، رب کی مدد ہے ہمیشہ ساتھ، بس یہ بات دل میں بسا لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حافظ قاضی انوار احمد جیلانی آپ کو اپنے چینل پلز آف فیتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ڈونٹ بی سیڈ یعنی غم نہ کریں ہے۔ موجودہ دور میں مایوسی اور پریشانی ایک عام مسئلہ بن چکے ہیں۔ زندگی کی مشکلات، ناکامیاں، بے روزگاری، بیماریاں اور روزمرہ کے معاملات انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی ایک گناہ ہے، اور مایوس ہونا مسلمان کی صفت نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث کی روشنی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجب ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتی ہیں۔ مایوسی کی وجوہات، ہر شخص کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ناکامیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسائل وقتی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ مستقبل کا خوف اور ناکامی کے اندیشے بھی مایوسی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، وہ ہمارے تمام تر معاملات سے باخبر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ منفی سوچ اور بدگمانی بھی مایوسی کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو مثبت بنانا چاہیے، ہر چیز کے اچھے پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ زندگی میں مثبت سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اچھا گمان رکھنے کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر کا گمان رکھا کرو، تمہیں خیر ہی ملے گی۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، پیار، محبت، پابندی نماز، تلاوت قرآن، یہ سب ایسے ہتھیار ہیں جو ہمیں مایوسیوں کے دلدل سے نکال کر امن و سکون اور کامیابی کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو اور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے میں ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مشکلات کا سامنا کیا اور کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ لہٰذا ڈونٹ بی سیڈ، مایوس نہ ہو کہ دریا میں طوفان ہے، اس میں اس کی رحمت ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، منزل کی طرف بڑھتے چلو۔
اپنے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ